السلام علیکم ناظرین، عتیق احمد خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لائرز آف پاکستان آفیشیل پیج سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہماری جتنی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو ضرور شیئر کیا کریں، اور ہمارا ایک فیس بک پر پیج ہے جو لائرز آف پاکستان کے نام سے ہی ہے، صرف اسی پیج کو لائک کریں اور اس پر جتنی بھی معلومات دی جاتی ہیں وہ اتھینٹک ہوتی ہیں اور ان کو آپ بطور ایویڈنس کیس لا کے آپ کورٹ میں پیش کر سکتے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ کافی لوگوں نے ہمارے پیج پر کیوریز آئیں کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ جو زمین ہے اس کی پیمائش کس طرح کی جاتی ہے۔ تو جس طرح میری کافی پچھلی ویڈیوز ہیں اس میں زمین رجسٹری کا طریقہ، ایل ڈی اے سے ٹرانسفر کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، تو آج ہم بات کریں گے کہ زمین کی پیمائش کس طرح کی جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی زمین خریدیں تو سب سے پہلے آپ جب اس کے کاغذات چیک کرتے ہیں، جس طرح آپ کو لاسٹ ویڈیوز میں بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے اگر آپ زمین خرید رہے ہیں تو اس سے اس کی فرد منگائیں۔ فرد جب آپ کو وہ لا کر دیتا ہے، فرد برائے بیع یا فرد برائے ریکارڈ، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پٹواری کی طرف سے، بلکہ اب تو کچھ اضلاع میں پنجاب کے جو ہے وہ فرد آن لائن ہو چکی ہے، تو کمپیوٹرائز جو ہے وہ فرد آپ کو ملے گی۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ زمین جتنی آپ خرید رہے ہیں، کیونکہ جتنی آپ زمین خریدتے ہیں اسی زمین کی بابت آپ کو جو ہے وہ سیلر فرد لا کر دے گا، تو اس کے اوپر پیمائش لکھی ہوگی کہ 2 مرلے 3 مرلے، یہ میں مثال تھوڑی دے رہا ہوں، اسی طرح 10 مرلے لکھی ہو، 3 کنال لکھی ہو، 10 ایکڑ لکھی ہو، تو جتنی بھی پیمائش لکھی ہو وہ آپ نے پہلے فرد سے ٹیلی کرنی ہے۔ پھر فرد کے مطابق جتنی اس میں لکھی ہوئی ہے تو آپ اس کے ساتھ اس سیلر سے اس کی سابقہ رجسٹری لیں گے۔ وہ آپ جب سابقہ رجسٹری لیں گے تو اس کے اندر آپ پہلے یا دوسرے صفحے پر دیکھیے گا، لکھا ہوا ہوگا کہ اس جگہ کا حدود اربہ اتنا ہے، اس کے لیفٹ سائڈ پر یہ ہے، رائٹ سائڈ پر یہ ہے، اس کے شمال میں، مغرب میں، مشرق میں اور جنوب میں چاروں حدود اربہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ موقع محل پہ جائیں، جو جگہ آپ خرید رہے ہیں وہاں جا کر دیکھیں کہ کیا جو رجسٹری پر چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہی ہیں یا نہیں۔ تو وہ دیکھنے کے بعد پھر آپ ساتھ ہی اس کے لکھا ہوگا کہ اتنے اسکوائر فٹ، جیسے 24x45، 25x45 یا جتنا بھی مربع اسکوائر فٹ ہوگا وہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو آپ پھر اپنے ساتھ جو ہے وہ بڑے، جس کو ہم فیتہ کہتے ہیں، ناپنے پیمائش والا، وہ مل جاتے ہیں۔ تو اس فیتے میں حالانکہ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، لیکن بطور ایک شہری ہونے کے اور ایک ایکسپرٹ ہونے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوہے والا فیتہ ہوتا ہے، جو ایک پتری سا ہوتا ہے، اس سے آپ کبھی بھی زمین کی پیمائش نہ کریں، بلکہ ایک کپڑے سا جو پلاسٹک کا ہوتا ہے، نرم فیتہ ایک ملتا ہے جو لپٹ بھی جاتا ہے، وہ لپیٹنے والا فیتہ مل جاتا ہے، لمبا بھی ہوتا ہے، وہ 100 فٹ کا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ وہ ایک 50 فٹ کا خرید کر رکھ لیں اگر آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں یا زمین کی خرید و فروخت زیادہ کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایک تو پیمائش بالکل ایکوریٹ ہوگی اور آسانی سے آپ زمین کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ نے وہ سابقہ رجسٹری دیکھی اور فرد کے مطابق جتنی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، تو آپ جب بھی زمین لیں، سودا جب بھی خریدیں تو تول کے لیں، ناپ پورا لیں، اسی طرح زمین جب بھی لیں تو ناپ کے پوری لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعد میں پھر جب آپ کمپلیٹ پیمنٹ کر چکے ہوتے ہیں اور رجسٹری بھی کروا چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر یہ مسئلے نکل آئیں تو پھر کافی پیچیدگیاں جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کیا کریں، جو آپ فیتہ خرید لیا ہے تو فیتہ لے کر آپ اپنی جگہ پر جائیں گے۔ فرض کریں کہ آپ جو ہے وہ 5 مرلے کا مکان خرید رہے ہیں، تو 5 مرلہ جو ہوتا ہے وہ ایک مرلے میں 225 اسکوائر فٹ ہوتے ہیں۔ 225 اسکوائر فٹ پنجاب میں جو گورنمنٹ جس کو آتھرائز کرتی ہے، کیونکہ پنجاب کے علاوہ مختلف اضلاع میں، مختلف صوبہ جات میں 225 اسکوائر فٹ سے کم کا بھی مرلہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ پنجاب کے ہی کچھ اضلاع کے اندر بھی جو ہے وہ 225 اسکوائر فٹ سے کم کا بھی مرلہ کنسیڈر کیا جاتا ہے،
لیکن جو فل پیمائش جو حسابی ایک مواد ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اس کے مطابق 225 اسکوائر فٹ ایک مرلہ ہوتا ہے. تو اگر فرض کریں آپ 5 مرلے کا مکان خرید رہے ہیں تو آپ نے 225 کو 5 سے ضرب دے لینا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کے پاس جو ہے وہ 1125 اسکوائر فٹ تقریباً بنتا ہے 5 مرلے. اب یہ 1125 اسکوائر فٹ آپ نے پیمائش پوری کرنی ہے. اب وہ آپ چاہے اس کا 25 فٹ فرنٹ لیں، 45 فٹ لمبائی لیں، چاہے چوڑائی 45 فٹ لیں، لمبائی 25 فٹ لیں، لیکن آپ نے پوری لینی ہے. آپ نے ایک اینٹ تقریباً 3 انچ کی ہوتی ہے. آپ نے ایک اینٹ کی بھی جگہ نہیں چھوڑنی، کیونکہ جب آپ پیسے پورے دے رہے ہیں تو آپ نے جگہ پوری لینی ہے. تو اس طرح آپ جتنے آپ کی چوڑائی ہوگی اور جتنی آپ کی لمبائی ہوئے گی، چوڑائی لمبائی کر کے جتنی آپ کی آئے، جیسے فرض کریں کہ آپ کی 25 فٹ چوڑائی آئی ہے اور 45 فٹ لمبائی آئی ہے، تو آپ 25 کو ضرب دیں گے 45 سے، یہ 1125 اسکوائر فٹ بن گیا. تو 1125 اسکوائر فٹ جو ہے وہ آپ کا 5 مرلے بن گیا. ٹھیک ہے. وہ آپ جب خرید ہی رہے ہیں تو ادھر جا کے پھر اس کی پکی نشاندہی کریں. پکی نشاندہی کیسے ہوتی ہے کہ آپ وہاں جا کر ایک تو نشان لگائیں، یہ جو پلاسٹک پیرس ملتا ہے اس سے نشان لگا لیں، یا اگر آپ نے خرچہ تھوڑا سا زیادہ کر لیں تاکہ اس کا جو نشاندہی ہے وہ پختہ ہو جائے، تو پھر یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی اینٹیں اتروا کر وہاں پر اینٹوں سے آپ نشاندہی کر لیں مسالہ لگا کر، تاکہ وہ آپ کی پکی نشاندہی ہو جائے. اچھا، دوسری بات، اگر فرض کریں کہ آپ نے کوئی جگہ خرید لی اور وہ وہاں پر نشاندہی نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے رجسٹری لی اور رجسٹری سے ہی آگے رجسٹری کروا لی، موقع آپ نے دیکھا جا کے، لیکن بعد میں جب اس کی پلاٹنگ ہوئی تو آپ کی جگہ کم ہو گئی. اب وہ پلاٹنگ کے وقت جب آپ کی جگہ کم ہو گئی، اب اس کا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ اگر تو آپ کے ارد گرد جو حدود اربع ہے وہاں پر مکان نہیں بنے، تو پھر تو آپ اپنے ارد گرد کے مالکوں سے پہلے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس رقبے کو، اپنے جتنے آپ کا وہ رقبہ اگلے کے رقبے میں آیا آپ اس سے وہ لے سکتے ہیں. اگر نہیں تو پھر آپ ایک اپنے متعلقہ تحصیلدار کو ایک درخواست لکھیں گے کہ میری زمین کی آگے پیمائش مجھے مکمل دلوائی جائے اور میری زمین کا تتیمہ کاٹا جائے. تتیمہ کاٹنا کیا ہوتا ہے کہ تتیمہ کاٹنا ایک پٹوار لینگویج ہے، پٹواری کی زبان ہے، اس میں وہ جگہ کی نشاندہی کو تتیمہ کاٹنا کہتے ہیں. تو جب آپ اپلیکیشن دیں گے تو تحصیلدار کو، تحصیلدار پھر کیا کرے گا کہ آپ کو ایک ٹائم دے گا، اور اس ٹائم پر پٹواری جو آپ کا متعلقہ پٹواری ہوگا، آپ کا گرداور، وہ پورا اس جگہ کا نقشہ لے کر اور اپنا رجسٹر لے کر، جو اراضی نشاندہی والا ہوتا ہے، جو جس میں شجرہ اور نقشہ ہوتا ہے، وہ رجسٹر اپنے ساتھ لا کر موقع پر آئے گا اور پیمائش کر کے خود آپ کو آپ کی جگہ جتنی آپ کی بنتی ہوگی آپ کی رجسٹری کے مطابق وہ آپ کے حوالے کر دے گا اور اپنے رجسٹر میں اس کی پیمائش لکھ دے گا. اسی طرح آج کل ہو رہا ہے کہ وہ ایک تحصیلدار کی طرف سے لیٹر بھی دیا جاتا ہے کہ پہلے اس کی زمین اتنی تھی، آپ کو ایک فرد بدر دی جاتی ہے، یعنی جو فرد آپ کی پہلے تھی اس کے مطابق اب آپ کی پیمائش کتنی ہو چکی ہے، تو تاکہ آپ اس کو کلیئر کر سکیں، آئندہ اگر آپ نے بیچنی ہو تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. اس کے لیے ایک پٹواری آپ کو فرد تصیح یا فرد بدر آپ کو جاری کرے گا. تو آپ اس طرح اپنی زمین کی پیمائش کر سکتے ہیں. اور زمین کی پیمائش کرتے ہوئے خیال رکھیے کہ جب آپ فیتہ ناپ رہے ہیں تو فیتے کو زیادہ کھینچیں نہ زور سے، اور کوئی ایکسپرٹ آدمی اگر ایکسپرٹ نہیں ہے تو کم از کم جو پڑھا لکھا ہو، صحیح، جو گنتی صحیح جانتا ہو، اندازے سے کوئی کام نہیں کرنا کہ ہاں جی ٹھیک ہے نہیں ہوئے گی، تو اس کو آپ تسلی سے ناپیں اور نشاندہی ساتھ ساتھ کریں. امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. السلام علیکم.